اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرر السنیہ الموسوعۃ الحدیثیہ البحث فی الموسوع انسائکلوپیڈیا آف دا حدیث آف دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں داخل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہو فی المسجد جالس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاغتنمت خلوتہ، میں نے آپ کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا۔ وحدہ فجلست الیہ، بازو میں بیٹھ گیا۔ فقال یا ابا ذر، پھر کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر، ان للمسجد تحیہ، مسجد میں جب گھسیں تو اس گھسنے کے ارادے کی 2 رکعت سنت تحیۃ المسجد ہے۔ وَإِنَّ تَحِيَّتُهُ رَكْعَتان، 2 رکعت۔ فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو۔ فقال فقمت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، فرکعتها، 2 رکعت پڑھی۔ ثم عدت فجلست الیہ، پھر لوٹ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک امرتنی بالصلاۃ، تم نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ فما الصلاۃ، یہ نماز کیا ہے؟ قال خیر موضوع استکثر او استقل۔ فما الصلاۃ، یہ نماز کیا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر موضوع استکثر او استقل، یہ نماز تو بہترین موضوع ہے، تم اور زیادہ پڑھو یا اسی کو مستقل رکھو۔ قلت یا رسول اللہ فأی الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، عز وجل، و جہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فأی المؤمنین اکملہم ایمانا، بتاؤ سب سے زیادہ کامل مکمل ایمان والے کون ہیں؟ قال احسنہم خلقا، کہا کہ بہترین اخلاق والے۔ قال قلت یا رسول اللہ فأی المؤمنین اسلم، سب سے اچھا اسلام کن مومنوں کا ہے، کس مومن کا ہے؟ قال من سلم الناس من لسانہ ویدہ، جس کی برائی سے لوگ، دنیا کے ہر لوگ، چاہے مسلم ہو یا نہ مسلم ہو، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دنیا کے ہر لوگ محفوظ ہوں۔ یا رسول اللہ فأی الہجرت افضل، کن چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ افضل ہے؟ قال من حجر السیئات، کہ جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا وہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ فأی الصلاۃ افضل، بولو کہ سب سے افضل نماز کیا ہے؟ قال طول القنوت، کہ بہت دیر تک اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا اور اللہ سے دعائیں کرنا۔ قلت یا رسول اللہ فما الصیام، یہ روزہ کیا ہے؟ قال فرض مجزی، کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وعند اللہ اضعاف کثیرہ، اور اللہ ڈھیر سارا پٹ بڑھا کر ثواب دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ فأی الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ قال من عقر جوادہ واحرق دمہ، سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ جس کا خون بہایا گیا اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، فأی الرقاب افضل، کون سی سواری، مطلب گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرنا، کہیں جانا، اس میں سب سے افضل کام کس کام کے لیے جانا ہے؟ اغلاها ثمنا وانفسها عند ربها۔ قلت یا رسول اللہ فأی الصدقۃ افضل، بتاؤ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ قال جہد من مقل یسر الی فقیر، کہ کسی ضرورت مند جو محنت نہیں کر پا رہا ہے اس کے لیے محنت کر کے کما کے اس کو کھلانا پلانا، ایسے فقیر اور محتاج کی مدد اور اعانت کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ فأی آیۃ مما انزل اللہ عز وجل علیک اعظم، جو کچھ قرآن میں تمہارے اوپر نازل ہوا سب سے
عظیم آیت کون سی ہے؟ قال آیت الکرسی، آپ نے کہا کہ آیت الکرسی۔ ثم قال یا ابا ذر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر، ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات، یہ جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ساری چیزیں ہیں اللہ کی کرسی کے آگے ایسی ہے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ اللہ کی کرسی میں اگر کیا جائے تو سارے زمین اور آسمان اس میں آ جائیں گے۔ وفضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاۃ علی الحلقہ، اور یہ جو اللہ کی کرسی میں چھوٹا سا سوراخ کیا گیا اس سے کہیں بڑا اللہ کا عرش ہے۔ قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء، انبیاء کتنے آئے؟ قال مئۃ الف اربعۃ وعشرون، 1,24,000۔ قلت یا رسول اللہ کم الرسل، رسول کتنے آئے؟ قال 313 جما غفیرا، پھر آپ نے کہا کہ 313 اور یہ بہت زیادہ ہیں۔ قلت کثیر طیب، ہاں یہ تو بہت زیادہ اور اچھا۔ قلت یا رسول اللہ من کان اولہم، پہلے نبی کون ہے؟ قال آدم، آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام۔ قلت یا رسول اللہ انبی مرسل؟ قال نعم، کہ حضرت آدم بھی بھیجے ہوئے نبی تھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ خلقہ اللہ بیدہ، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور خود اس پتلے میں اپنے من سے، اپنے منہ سے پھونک کر روح ڈالی۔ ثم سواہ قبلا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے اور ان کے بدن اور جسم کے ایک ایک عضو اور حصے کو اپنے ہاتھ سے اچھا بنایا۔ وقال احمد بن انس ثم کلمہ قبلا، پھر ایسے ہی اللہ کے رسول اور حضرت ابو ذر غفاری باتیں کرتے رہے۔ ثم قال، پھر کہا اللہ کے رسول نے یا ابا ذر اربعۃ سریانیون آدم وشیس وخنوق وهو ادریس وهم اول من خط بالقلم، حضرت ادریس علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار قلم سے لکھا۔ ونوح واربعۃ من العرب وہود وصالح وشعیب ونبیک یا ابا ذر۔ قال قلت یا رسول اللہ کم کتاب انزلہ اللہ، اللہ نے اس دنیا میں کتنی کتابیں نازل کی؟ قال 100 کتاب، کہا کہ 100 کتاب۔ واربعۃ کتب انزل علی شیس 50 صحیفہ، اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ انزل علی شیس 50 صحیفہ، شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ وانزل علی خنوخ 30 صحیفہ، خنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ وانزل علی ابراہیم 10 صحائف، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے۔ وانزل علی موسیٰ قبل التورات 10 صحائف، موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل نازل کیا۔ والزبور والفرقان، اور قرآن نازل کیا۔ قال قلت یا رسول اللہ فما كان الصحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ قال كانت امثالا كلها، اس میں ساری مثالیں دی ہوئی تھی انسانی زندگی کے لیے۔ ایھا الملک المسلط المبتلى المغرور، اے بادشاہ، حضرت ابراہیم نے کہا جو لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، غرور گھمنڈ تکبر کرتا ہے۔ فإنی لم ابعثک لتجمع الدنیا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ دنیا جمع کروں، بعضها إلى بعض ولكن بعثت لترد عني دعوة، لیکن میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں لترد عني دعوة المظلوم، کہ ہر مظلوم کی دعا کا ساتھ دوں، اس کی بد دعا سے بچوں۔ فإنی لا أردها ولو كانت من کافر، اگر ایک مظلوم کافر ہے تو مجھے اس کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے۔ وكانت فيها امثال، اور اس میں سمجھنے والے کے لیے بہت ساری عقل کی باتیں ہیں۔ علی العاقل
ما لم یکن مغلوبا علی عقلی، جب تک انسان پاگل نہ ہو ان باتوں کو سوچ سمجھ کر اس پر چلے، ان تکون لہ ساعات، کہ ایسا وقت نہ آ جائے، ساعت یناجی فیہا ربہ، کہ جس وقت اپنے رب سے وہ باتیں کر رہا ہو، وساعت یحاسب فیہا نفسہ، اور ایسی گھڑی ہو جس میں وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنا صحیح اور غلط کیا، وساعت یفکر فیہا فی صنع اللہ، اور اپنے دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایسا وقت بھی نکالے کہ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہے اس کے بارے میں غور فکر کرے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات کی چھوٹی بڑی کوئی چیز غلط، بیکار، فالتو، باطل پیدا نہیں کی۔ وساعۃ یخلو فیہا بحاجتہ من المطعم والمشرب، اور 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت اپنے کھانے پینے کے لیے نکالنا چاہیے۔ وعلی العاقل، دنیا کا سب سے بڑا عقل مند تو وہ ہے، اللہ یکون ضاعنا الا لثلاث، کہ وہ کسی چیز کی فکر نہ کرے، تمنا، حرص اور لالچ، اور اس کی پرواہ نہ کرے، لیکن 3 چیز کی ضرور پرواہ کرے، تزود اللمعات، کہ کل آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، او مرمت المعاش، اور اپنے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو فقر و فاقہ سے بچانے کے لیے کیا کمایا، او لذت فی غیر محرم، اور ایسی چیز جو اللہ نے حرام کی اس میں اپنی لذت اور مزے کو نہ ڈھونڈے۔ وعلی العاقل، دنیا کا عقل مند تو وہ ہے، ان یکون بصیرا بزمانہ، کہ وہ اپنی نظر، اپنی دل، دماغ، سوچ، وچار، بصارت اور بصیرت سے ہر اچھائی اور برائی کو سمجھے اپنے وقت اور زمانے میں، مقبلا علی شأنی، اور اس کے لیے جو اچھا ہے اس کے لیے آگے بڑھے، حافظا للسانی، اپنی زبان کی حفاظت کرے، ومن حسب کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنیہ، اور جو کم بات کرے زیادہ عمل کرے تو اس کا اسلام اس کے لیے اچھا ہوا کہ لا یعنی باتوں کو اس نے چھوڑا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، فما کان صحف موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کانت عبرا کلھا، وہ سب عبرانی زبان میں تھا۔ عجبت لمن ایقن بالموت، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اس بندے پر بڑا تعجب ہے جس کو یقین ہے کہ موت آنے والی ہے، ثم ہوا یفرح، پھر دنیا میں خوشی بھی مناتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا نہیں موت کا سوچ کر۔ عجبت لمن ایقن بالنار، مجھے بڑا تعجب ہے جسے یقین ہے کہ آگ اور جہنم ہے، وہو یضحک، اور وہ ہنستا ہے۔ عجبت لمن ایقن للقدر، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے یقین ہے کہ تقدیر پکی، اچھی یا بری، اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم ہوا ینصب، پھر اس کے بعد کچھ کمانے کے لیے بلا وجہ اس کے پیچھے اپنی زندگی اور وقت لگا رہا ہے۔ عجبت لمن رأى الدنیا، مجھے بڑا تعجب ہے اس انسان پر جس نے دنیا کو دیکھا، وتقلبها، اور اس کا الٹ پھیر دیکھا، آنا جانا دیکھا، اجڑنا دیکھا دنیا کا۔ ثم اطمأن الیہ، اور دنیا حاصل کر کے اطمینان میں آ گیا کہ مجھے بہت کچھ مل گیا، اب یہ تو میرا ہے، یہ میرا گھر، میرے جائیداد، میری پراپرٹی، میرا مال۔ عجبت لمن ایقن بالحساب، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے حساب کا یقین ہے، غداً، کل اس کے ساتھ حساب کتاب ہونے والا، ایک ایک چیز کا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے حساب دینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ثُمَّ لَا يَعْمَلْ، پھر بھی وہ دنیا میں عمل اچھا نہیں کر رہا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اوصنی، اور مجھے نصیحت کرو۔ قال، تو اللہ کے رسول نے کہا، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈر، خوف، خشیت کی، اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرنے کی، بھاگنے والا اللہ سے ڈرنا نہیں۔ فإنہ رأس الامر، سارے معاملات کی جڑ یہی ہے کہ اللہ کا خوف، خشیت، ڈر، اللہ کی محبت میں تم تقوی پر آ جاؤ۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے کہا اور کچھ بولو اللہ کے رسول۔ قال علیک بتلاوت القرآن، تم تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لو، روز کرو، خوب کرو، دن اور رات کرو قرآن کی تلاوت سمجھ کر۔
فإنہ نور لک، یہ تمہارے جینے کا نور ہوگا، پیٹرول ہوگا تمہاری زندگی کا، فی الارض زمین میں تم اس کے ذریعے چلو گے، وذکر لک فی السماء سارے آسمان کے فرشتے تمہارا نام لیں گے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اے اللہ کے رسول زدنی اور کچھ بولو مجھے۔ قال ایاک وکثرۃ الضحک، دیکھو زیادہ مت ہنسنا، فإنہ یمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ویذھب بنور الوجہ، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے کہا کہ اور بولو اور مجھے نصیحت کرو۔ قال علیک بالصمت، زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کم بولا کرو، الا من خیر، اور جب بولو تو خیر کی بات بولو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی زیادہ باتیں کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، الا من امر بصدقہ، ہاں جو صدقے کی بات کرے، الا من امر بصدقۃ او معروف، یا بھلائی کی بات کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح، لوگوں تک سچائی اچھائی پہنچانی اور ان کو ان کی اصلاح میں، جھگڑے سے، ان کے علم میں، ہر چیز میں ان کی اصلاح کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک عربی کا شعر ہے جس میں کہا گیا لقاء الناس لیس یفید شیئا، لوگوں سے ملنا کوئی کام کا نہیں، کلام الناس لا یفید شیئا، لوگوں سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، الا من قال وقیل، کہ کس نے کہا کیا کہا، ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں ہوتی ہے، فقلل من کلام الناس الا، تو لوگوں سے باتیں کرنا کم کر دو، الا لاخذ العلم او اصلاح حال، اگر باتیں کرنا ہے تو علم حاصل کرنے اور لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرو۔ فإنہ مطردۃ للشیطان، زیادہ بولنا یہ شیطان کا ہتھوڑا ہے، اور کم بولنے سے تم شیطان کے جال سے بچ جاؤ گے۔ وعون لک عن امر دینک، تیرے دین میں تجھے کامیاب کرنے کے لیے اللہ کی مدد تجھے مل جائے گی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول زدنی، اور مجھے بولو اور نصیحت کرو۔ قال علیک بالجہاد، آپ نے کہا تم جہاد کبھی مت چھوڑنا، فإنہ رہبانیت امتی، جہاد تو میری امت کی رہبانیت ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، قال حب المساکین، کمزور، غریب، فقیر، مسکین لوگوں سے محبت کرنا، وجالسہم، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، قال انظر الی من تحتک، جو تیرے سے چھوٹا ہے، غریب ہے، اس کی طرف نظر ڈال، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر، ولا تنظر الی من فوقک، اپنے سے زیادہ پیسے والے کو دیکھ کر حرص، لالچ، تمنا مت کر، فإنہ اجدر الا تزدری نعمت اللہ عندک، اس سے یہ ہوگا کہ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر جو اللہ کی چھوٹی بڑی نعمتیں تیرے پاس ہے اس کی قدر تیرے دل سے نکل جائے گی۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا کہ اور نصیحت کرو مجھے یا رسول اللہ۔ قال سل قرابتک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، وہ اگر کٹیں تو تم ان سے جٹو، وَإِن قَطَعُوكَ، اگر وہ قطع رحمی کرے، تیرے سے تعلق کٹ کرے، منقطع کریں تو تم ان سے جٹو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول وَإِن قَطَعُوكَ، اگر وہ میرے سے تعلق کاٹیں پھر بھی میں جٹوں، تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ہے کہ 3 بار کہا کہ وہ جتنا بھی تجھ سے کٹے تو اتنا ان سے جٹنے کی کوشش کر، اگر وہ 100 بار بھی کٹتے ہیں تو ایک بار بھی نہ کٹ۔ زدنی، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اور نصیحت کرو۔ قال لا تخف فی اللہ تعالی لومۃ لائم، اللہ کی کسی حق بات لوگوں کو بتانے میں کہ وہ کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، میرے اوپر ملامت کریں گے، میں اللہ کی یہ بات بتاؤں گا، اس کی کبھی پرواہ مت کرو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول زدنی، اور مجھے نصیحت کرو اور زیادہ بولو مجھے۔ قال قل الحق، اللہ کے رسول نے کہا کہ حق بولو، وَإِن كَانَ مُرًّا، چاہے کڑوا ہو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول زدنی، اور بولو مجھے اور زیادہ نصیحت کرو۔ قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي وكفى به عيبا ان تعرف من الناس ما تجهل من نفسك۔ يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ ولا تجد علیہم فیما تأتی، لوگوں پر تو ناراض نہ ہو،
اگر وہ تیری بات نہ مانے، وَكَفَى بِهِ عَيْبًا أَن تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ، اگر لوگ تجھے تیرے اندر کا کوئی عیب بتا رہے ہیں تو اسے تو صحیح کرنے کی کوشش کر۔ ان تعرف من الناس ما تجہل من نفسک، کیونکہ تو خود اپنا عیب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ او تجد علیہم فیما تأتی، اور اگر کوئی آ کے تیرا عیب تجھے، تیری غلطی، تیری خامی، تیری کمی بتا رہا ہے تو ان کے اوپر ناراض مت ہو۔ ثم ضرب بیدہ علی صدری، پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا، فقال، اور کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا عقل کالتدبیر، دنیا میں لا عقل کالتدبیر، تدبیر کرنا، سوجھ بوجھ سے کام لینا، یہ سب سے بڑی عقل کی بات ہے۔ ولا ورع کالکف، اور اگر تو دنیا سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا سے رکنا سب سے بڑا ورع ہے۔ ورع کہتے ہیں دنیا سے بچنا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط جب پڑا تھا مدینہ میں تو اس کے بعد اچھا کھانا بند کر دیے تھے، صرف سوکھی روٹی کھاتے تھے، تو اس عمل کو ورع کہا جاتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کو روک لینا، اچھے کھانے، اچھے پہننے، اچھے کپڑے، دنیا کی اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ورع کہلاتا ہے۔ ولا حسب کحسن الخلق، اور اگر تو کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اچھے اخلاق کو اہمیت دے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حل لی فی الدنیا شیء، کیا دنیا میں کوئی چیز میرے لیے ہے، مما انزل اللہ علیک، مما کان فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، حل لی فی الدنیا شیء، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز میرے لیے ہے، مما انزل اللہ علیک، وہ چیز اللہ نے اے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر بھی نازل کی، مما کان فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہی بات حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کے صحیفے کتابوں میں بھی موجود ہے، ایسی کوئی بات مجھے بتا دو۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اقرأ، اگر تم ایسی کوئی چیز پوچھتے ہو کہ قرآن میں بھی ہو، حضرت ابراہیم کی کتاب میں بھی ہو، حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی ہو، تو یہ پڑھو، اقرأ، یہ پڑھ لو، قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا۔ قد افلح المومنون، 18ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وہ سارے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھول جاتے ہیں، مچھر کا کاٹنا، سردی گرمی کا ہونا، دھوپ کا آنا، موسم کا بدلنا انہیں احساس نہیں ہوتا، جیسے حضرت علی کے پیر سے تیر کھینچا گیا، تو ایسے خشوع خضوع کی نماز ہو تو ایسے مومن کامیاب ہوئے۔ اور اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس، اپنے دل، اپنی سوچ، اپنے وچار، اپنے خیالات، اپنے دل کا تزکیہ کیا، پاک کیا، صاف کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ من ات اللہ بقلب سلیم، اور اس دل کو اتنا پاک صاف کیا کہ سلامتی والا دل لے کر آیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جو اپنے دل کو دھویا، پاک صاف کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے سورہ ختم ہونے تک پڑھی۔ الراوی ابو ذر غفاری، المحدث ابو نعیم، المصدر حلیۃ الاولیاء، الصفحہ اور رقم، جلد نمبر 1 221، خلاصۃ حکم المحدث تفرد به یحییٰ ابن سعید العبشمی عن ابن جریج، احادیث مشابہہ، التخریج اخرجہ الطبری، اس حدیث کو امام طبری نے بیان کیا ہے فی تاریخ ہی، اپنی کتاب تاریخ کی کتاب میں، یہ 9 نمبر کی جلد 120 نمبر صفحہ، ابن حبان 361 نمبر، ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء 1 نمبر کی جلد 166 نمبر صفحہ، واللفظ لہ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن، حدیث، دین کی باتیں پڑھنے، سمجھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس میں جو سب سے بڑا میسج دیا گیا اپنے دل کو پاک صاف کرنا، جو خشوع خضوع نماز میں کہ دل پاک صاف ہو، اور اللہ کے پاس من ات اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا، بقلب منیب، اللہ کی طرف مڑنے والا،
لوٹنے والا، ہر وقت اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، جو ایسا دل لے کر آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری زندگی ایسے ہی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔